بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمانان گرامی ہیں اس ملک کے ممتاز کارٹونسٹ جناب جاوید اقبال صاحب اور ممتاز ماہر قانون جناب اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے جناب اختر محموکہ، جناب عامر مرزا صاحب، جناب غالب بندیشہ صاحب اور ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی طرف جائیں، میں آج کے دن رونما ہونے والی تازہ ترین خبریں ہیں ان کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھے اطلاع دینی پڑ رہی ہے، جو ہماری اس وقت میڈیا کی لیٹسٹ خبر ہے، کہ آج کراچی میں پھر ایک سانحہ ہوا ہے، اور وہاں پر کراچی میں ایک ماں بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جو کیس ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور میں موٹر وے پر جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا مرکزی ملزم عابد ابھی تک مفرور ہے اور اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور اس کا جو ساتھی کو گرفتار کیا گیا ہے شفقت کو، اس کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ موٹر وے کا جو کیس ہے اس نے ایک اور نیا موڑ لیا ہے کہ ایک تیسرا آدمی بھی سامنے آیا ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے، اس کا نام بالا مستری ہے۔ بالا مستری نے انکشاف کیا ہے کہ جب اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ ان دونوں ملزموں کے ساتھ موجود تھا، اور ہم تین آدمی جو ہیں وہ ہائی وے پہ موٹر وے پہ ڈکیتی کی غرض سے جا رہے تھے، لیکن چلتے چلتے میں اچانک واپس چلا گیا اور واردات ان دو آدمیوں نے کی، لیکن میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ کرول گاؤں میں جہاں پر ان کا ڈیرا ہے وہاں پر یہ جو تیسرا ملزم آیا بالا مستری، یہ کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے 9 وارداتوں میں ڈکیتی اور زیادتی کی 9 وارداتوں میں ان دو ملزموں کا ساتھ دے چکا ہوں۔ تو اچھی خبر یہ ہے پاکستان سے کہ آج تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 7 ماہ کی بندش کے بعد کرونا کرائسس کے باعث جو بند تھے وہ آج دوبارہ کھلے ہیں، اور یہ طالب علموں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج اپنے اسکول کالجز اور یونیورسٹیاں جو ہیں جو جوائن کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا روبانی صاحب نے سر عام پھانسی کی سزا کی مخالفت کی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، بلکہ میں ایک مسودہ قانون کی منظوری دی تھی، بل پیش کیا تھا جسے قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے ابھی پاس کرنا ہے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ خواتین سے زیادتی کے ملزموں کو سر عام پھانسی دی جائے اور انہیں ان کی مردانہ صلاحیتوں سے محروم کر دیا جائے۔ ایک خبر جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ہے۔ نواز شریف صاحب نے عدالت سے استثناء کی جو درخواست دے رکھی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ 23 سپٹمبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرے، ورنہ 23 کو فیصلہ آ سکتا ہے 22 سپٹمبر کو کہ انہیں مفرور قرار دے دیا جائے۔ اگر نواز شریف صاحب کو مفرور قرار دے دی جاتا ہے، جیسا کہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کا پھر بھی پاکستان لانا جو ہے میرے خیال میں کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ہم ان تمام سوالوں کے جوابات اپنے دوستوں سے لیں گے۔ السلام علیکم جاوید اقبال صاحب۔ جی وعلیکم اظہر السلام۔ صدیق صاحب، آپ کیسے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ جی۔ کل سنا جا رہا تھا کچھ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے بڑے وثوق کے ساتھ کچھ رپورٹرز کو بتایا تھا
کہ جو ملزم ہے عابد خاتون کا یہاں لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، عابد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو کل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، لیکن ابھی تک پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ خبر نہیں ہاشمی صاحب۔ خواہش ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، خواہشوں کو تو روک نہیں سکتا۔ اتنا اہم ملزم تھا، اور یہ بھی کریڈٹ دیکھیں آج ہم بیٹھ کے، یہ کوئی پولیس کا روایتی انویسٹیگیشن تو ہے نہیں نہ، تو یہ تو صرف جیو فینسنگ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت یا پاکستانی فوج یا ISI وغیرہ انہوں نے ایک بیٹھ کے ایک آپ کو تحفہ اکٹھا کر دیا کہ اس جیو فینسنگ کی وجہ سے اس ایریے میں جتنے لوگ تھے وہ سامنے آ گئے اور ان ملزموں کی نشاندہی ہوگی، ورنہ تو شاید یہ کبھی آج سے پہلے کتنے واقعے ایسے ہوئے جیسے بالا مستری اور جو دوسرا لڑکا جو پکڑا گیا ہے شفقت، اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو ایک روٹین وائز کر رہے ہیں، اور یہ گجرپورہ کے ایریا میں اگر آپ کو تھوڑا سا یاد، تکا لگا ہے، تکا، یہ حقیقت تکا لگا ہے۔ اور گجرپورہ میں آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں وہ ایک بیوٹی پارلر کے اوپر ایک داڑھی رکھی ہوئی، دوبارہ اچھا نہیں لگتا اس کو اس حوالے سے ذکر کرتے ہوئے، وہاں بچیوں کی ویڈیو جو ہیں باقاعدہ موبائلوں کے اوپر، یعنی یہ ایریا جو اگر دیکھا جائے اسپیشلی اس جورسڈکشن میں، اور ایک SHO جہاں یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں برائی کا ایک اماجگاہ بن چکی ہے۔ میں اس کو اگر نو گو ایریا کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ابھی تک ان کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکا، اور کوئی نئی واردات نہیں ہے، نئی واردات تو یہ آیا کہ سامنے آ گئی، سوشل میڈیا پہ آ گیا، شور اٹھا اور ہر ایک کو پتہ چل گیا، لیکن یہ اتنی ایک تکلیف دہ معاملہ ہے جو بالکل آپ کی کارکردگی کھول کے رکھ گیا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھیں پولیس کی جو کنوکشن ریٹ اگر دیکھا جائے پولیس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، وہ صرف 8 سے 10% ہے، 100 میں سے 8 لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں، 92 لوگ بچ جاتے ہیں۔ نیب کی کارکردگی میں بل بھی 70% ہے کہ وہاں 30% لوگ بچتے ہیں، لیکن یہاں یہ ایک ایسا بڑا سوالیہ نشان ہے، اور صرف ہم عدالتوں پہ ڈالنا، کہا جاتا ہے عدالتوں سے بچ کر، جیسے اسی کے بارے میں کہا گیا عابد کے بارے میں کہ 2013 کے اندر اسی طرح زیادتی کی، لوٹ مار کی، DNA کا پروفائل بھی اس وقت کا موجود تھا اور وہ بھاگ نکلا اور ابھی تک قابو نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی، سب سے پہلا کام جو ہے وہ انویسٹیگیشن اور پولیس کا نظام ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن سائنٹیفک بنیادوں پر کرائم سین پریکیور نہیں کرتا اور سارے اتنے لکونہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا پروسیکیوشن کا نظام ہے کہ پروسیکیوشن یہاں ایکٹ بنا، یہاں ڈیفینڈر ایکٹ چودھری پرویز الہی کے دور میں بنا، اپنا نواز شریف کے دور میں اس ایکٹ کو ختم کر دیا گیا، اور یہاں کوشش نہیں کی گئی کہ ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے اکٹھے طور پر لا کر آ سکے۔ ہمیں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ موقع ہے آپ کے پاس، اور میں آج سے مطالبہ نہیں کر رہا، میں نے پہلے دن ہی مطالبہ کر دیا تھا کہ اس واقعہ کے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن میں واقعہ کے محرکات اصل دیکھے جائیں، پھر تدارک کیسے کرنا ہے، پھر روکنا کیسے ہے۔ یعنی یہی جھگڑا نہیں سیٹل ہو سکا کہ یہ لنک موٹر وے ہے یا موٹر وے ہے، یہ پولیس کی جورسڈکشن ہے، یعنی وہی جو روایتی ہم سنے آ رہے تھے کہ وہ دائرہ کار طے نہیں ہو سکا، اور الٹیمیٹلی جو سفرر ہے وہ بچی بن گئی، اور وہ بچی پہ پھر CCPO نے جو کہا میں ان چیزوں۔ آپ کے خیال میں عابد کی گرفتاری کا جو بعض پولیس افسران نے پروپیگنڈا کیا یہ غلط ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو عوامی غم و غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ لوگ کے سڑکوں پہ نہ نکل آئیں، احتجاج میں نہ آ جائیں، ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ ورنہ تو اگر عابد تو اتنا چالاک آدمی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 2013 سے وارداتیں کر رہا ہے، اور ابھی بالا مستری نے 2013 کی تو ایک واردات سامنے آئی ہے نا، تو وہ تو پتہ نہیں کب سے بچپن سے کر رہا اسی ایریے میں دیکھ لیں نا کہ انہوں نے باقاعدہ کچے کے علاقے میں واردات کرتے ہیں اور جنگل میں گم ہو کے پلی طرف نکلتے ہیں، اور وہ یہاں سے دیکھ لیں اگر یہ کراچی تھے، یعنی یہ لاہور سے کراچی پہنچ گیا بالا مستری، شفقت جو ہے یہاں سے نکل کے پتہ نہیں۔ یہ بتائیں کہ کرول گاؤں جو ہے وہاں پر آبادی بھی ہے، وہاں پر ویرانہ بھی ہے، وہاں پر اور بھی چیزیں ہیں، تو وہاں پر جو رہائشی ہیں جو اب ٹیلی ویژن پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک گروہ ہے جو اس قسم کی وارداتیں کرتا ہے اور ان کے علم میں ہے، تو کیا وہ ان کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں؟ خبر ہے صاحب یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ ان کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو ہے نا، یہ اگر آپ کو پرانی یاد ہو، نورا کشمیری اور
بھلی وغیرہ جو پرانے اس علاقے کے لوگ ہیں، یعنی میں کرول سے ہٹ کے پرلی سائڈ پر چلا جاؤں تو وہ نو گو ایریا شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بدماش پالنا اور اس طرح کے یہاں کی جو کہ یہ بالکل بند کے ساتھ والا ایریا ہے، یہاں پر وہ کچی آبادی یا اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں اپنے مسائل میں بڑا جان ہے، یا ان میں سے روٹی روزی ہو سکتا ہے، انہیں گاؤں میں سے کچھ لوگوں کی روٹی روزی بھی یہی لگی ہو، تو وہ اچھا اب اس وجہ سے مجھے اگلے سوال کا جواب دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو درخواست تھی مسترد ہو گئی ہے، وہ انہوں نے استثناء کی جو درخواست تھی اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے، 22 سپتمبر کو ان کی حاضری کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر 22 سپتمبر کو ان کو مفرور بھی قرار دے دیا جائے تو کیا نواز شریف کو مفرور قرار دیے جانے کے باوجود انہیں واپس لانے کا کوئی راستہ موجود ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں یہاں اچھا آپ نے سوال کر لیا خبر نہیں صاحب، ابھی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ اسحاق ڈار وہاں موجود ہے، حسن حسین وہاں موجود ہیں، سلمان شہباز موجود ہے، علی عمران موجود ہے، نصرت شہباز موجود ہے، رابعہ عمران موجود ہیں، یعنی یہ خاندان پورے کا پورا. لیکن فرق ایک جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، فرق بات یہ ہے کہ وہ سارے ابھی انڈر ٹرائل، یعنی ابھی ان کے خلاف کچھ سزائیں نہیں سنائی گئی، یعنی وہ بنیادی طور پر ابھی ہیں کہ ان کے ٹرائل چل رہے تھے اور ٹرائل ان ایبسنشیا نیب کے قوانین کے تحت ہو نہیں سکتا. نواز شریف کے کیس میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ قیدی ہیں، ان کو سزا سنائی جا چکی ہے اور سزا پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہاں وہ ایکسٹریڈیشن کے قانون شاید یہاں میں آپ کو ایک قومی اسمبلی میں آج قائد پہ اختلاف جو ہے اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بہت